صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خوشخبری سنانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رشک کریں گے. ناظرین کرام، زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے، ایک پل آتا ہے. وہ پل زندگی میں ایسا یو ٹرن لے کے آتا ہے صاحب کہ انسان جو کہ خلق کی نگاہ میں انتہائی ہیچ ہوتا ہے، ایک لمحے کے بعد ممتاز ہو جایا کرتا ہے. ایسی ہی ہستی کی بارگاہ میں ناظرین ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا لمحہ عطا کر دیا کہ اس لمحے کے بعد وہ خلق میں ایسے ممتاز ہوئے صاحب کہ کیا ہی بات ہے. یعنی آج پہلی صدی ہجری کے شیخ تصوف، طریقت کے بہادر، شریعت کی کان، ایک بلند ہمت اور قابل قدر بزرگ اور انتہائی بلند پایہ ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے حاضری پیش کرتے ہیں جو مخدوم العارفین ہیں، برہان الحق والدین ہیں، سلطان الراشدین ہیں، شیخ المشائخ ہیں، شجاع طریقت ہیں، متمکن اندر شریعت ہیں، توبہ کی طرف رغبت کرنے والے بڑے بلند ہمت ہیں، جنہیں دنیا تصوف میں انتہائی احترام اور ادب سے حضرت حبیب عجمی یا حبیب فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. آپ امام زمامہ اور محدث وقت، صوفی باصفا اور اکابر اولیاء سے ہیں جو تصوف کی اس عظیم یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جس کے پرنسپل ناظرین حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو براہ راست مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیض یافتہ ہیں. لہٰذا حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جنہیں صرف ایک ہی واسطے سے فیض مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم عطا ہوا. فارس سے ابھرنے والے تصوف کے یہ چاند تو عجمی تھے ناظرین، مگر قلب عرب کی طرف اس کی محبت میں انتہائی محو تھا، لگا رہتا تھا. یعنی اس اعتبار سے آپ عربی ہو چکے تھے. آپ کا شمار اس وقت کے عظیم مشائخ میں ہوتا تھا. قبولیت بارگاہ کا عالم دیکھیے ناظرین یہ تھا کہ یہاں زبان مبارک سے آپ کوئی جملہ ادا کرتے تھے اور وہاں وہ بات پوری ہو جایا کرتی تھی. ناظرین کرام، اللہ یہ طے شدہ بات ہے اور یہ فارمولا، یہ سیٹ فارمولا ہے کہ جسے چاہے اپنا بنا لے اور جس کو چاہے اپنی راہ دکھا دے، جس کو چاہے اپنی محبت کا جام پلا دے. حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ ناظرین ایسا ہی ہے کہ ایک چوٹ نے ان کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا. یعنی جو قدم لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے لیے اٹھتے تھے وہی قدم لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے اٹھنے لگے. جو قدم یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کی راہ میں چلا کرتے تھے یا دنیا کا مسافر ان کو بنایا کرتے تھے، وہی قدم ان کو آخرت کا مسافر بنا بیٹھے. یعنی وہ قدم کہ جن کی آہٹ کو سن کر بچے بھی راستہ بدل لیتے تھے کہ کہیں ہم عطا میں
میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان قدموں کو اللہ نے ایک سچی اور سچی توبہ کے صدقے سے وہ مقام اور بلندی عطا فرمائی کہ لوگ انہی کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے لگے۔ دنیاوی مال گنتے گنتے ناظرین ایک وقت وہ آیا کہ آخرت کے اعمال گننے میں لگ گئے، اور عالم یہ ہوا کہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور کیفیت یہ ہوتی کہ اپنے منہ کا نوالا بھی اٹھا کر سوالی کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہے ناظرین جو ابتدائی دور میں بہت امیر تھے، بڑا مال تھا صاحب آپ کے پاس، اور دنیاوی مشاغل میں انتہائی مصروف رہتے تھے، اور اہل بصرہ کو منافع پر قرضہ بھی دیا کرتے تھے۔ جب مقروض قرض کی ادائیگی یعنی نہیں کر پاتا اور آپ مطالبہ کرتے تھے تو آپ اس وقت تک اس سے نہیں ٹلتے تھے جب تک کہ قرض کے پیسے وصول نہ کر لیں۔ پھر وہی بات ناظرین کہ جب کرم ہوتا ہے صاحب، میں تو اس بات کا بلیور ہوں کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پھر ایسے کرم سے نوازا کہ توبہ کی ایسی توفیق عطا کی، ایسا دل بدلا کہ دنیاوی جاہ و جلال اور عمارت کو ٹھوکر مار کر راہ فقر کو آپ نے اختیار کر لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ روحانیت کی اس بلندی پر تشریف فرما تھے کہ آپ کے شیخ طریقت حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آپ کو امانت فقر منتقل فرمائی۔ یوں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سے 9 سلاسل تصوف ناظرین، 9 سلاسل تصوف مارز وجود میں آئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ انتہائی عالی ہمت اور بلند احوال کے مالک تھے۔ مردان خدا میں آپ کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا تھا، رات بھر عبادت میں گزارتے، خلق سے بے نیازی وجود کا حصہ، توکل ایسا جیسے توکل کا حق ہے، اور مرتبہ ایسا جیسا فرما دیا تو ویسا ہو گیا، یعنی عبادات، زہد اور تقوی یعنی اس منزل پہ ان کو لے آیا تھا کہ جہاں آپ مستجاب الدعوات ہوتے تھے کہ یہاں آپ نے دست مبارک کو بلند کرتے تھے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کی سنت عطا کرتا تھا۔ عالم یہ ناظرین کہ گوشے میں بیٹھ کے مناجات کرتے تھے کہ، اور مناجات بھی ایسی کہ الہی جو تیرے ساتھ خوش نہیں اس کو کوئی خوش نصیبی نہ عطا ہو، اور جس کو تجھ سے انس نہیں ہے اس کو کوئی انس عطا نہ ہو۔ آغاز کرتے ہیں حضور، کیا کمال شخصیت ہے۔ تھوڑا سا ہمیں تصور میں ہم آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں، ہمیں لے کے چلیے ذرا پہلی صدی ہجری میں، اور اس بارگاہ میں جو کہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے۔ بنیادی خاندانی تعارف اور آپ رحمت اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ آپ کے معاشرین، دیکھیں نا، میں تو ابھی یہ سوچ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے آف دی ریکارڈ آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ کے معاشرین کی اگر بات کریں تو جس خوبصورت سے اور حسین سے جلاؤ میں آپ موجود ہیں، وہ دور کتنا حسین ہے، اور پھر 9 سلاسل کا آپ سے جاری ہونا، یہ کیسی بات ہے بتائیے۔ دیکھیے، آپ کا اسم مبارک حبیب، اور آپ چونکہ ایران میں پیدا ہوئے، ایران کے رہنے والے تھے آپ اور آپ کے آباء و اجداد، لہٰذا اجمی اور فارسی دونوں لقب آپ کے ساتھ یہ معروف ہوئے۔ آپ کی کنیتیں 2 ہیں، ابو محمد اور ابو نصر، اور آپ کے والد گرامی کا نام شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تھا۔ آپ کی شخصیت کو سب سے پہلے تو آپ کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے، کیونکہ زمانہ ظرف ہے اور اس کا رنگ ہوتا ہے اس شخصیت کے اوپر جو اس زمانے کا ہوتا ہے۔ واہ واہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وفی روایت ثم الذین یلونہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے ساتھ متصل ہے، ملا ہوا ہے، پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور پھر ایک اور روایت میں آگے تیسرے کو بھی بیان فرمایا، یعنی چوتھے کو اپنے بعد، کہ اور جو اس کے ساتھ ملا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مبارک جنہوں نے پایا وہ صحابہ ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، پھر صحابہ کے بعد دوسرا جنہوں نے زمانہ پایا وہ تابعین ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر جنہوں نے اس کے بعد کا زمانہ پایا وہ تبع تابعین ہو گئے۔ تو آپ کا شمار حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا شمار تابعین میں ہے۔ آپ پہلی صدی ہجری کے آخر اور دوسری صدی ہجری کا کافی حصہ وہ آپ کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیے کیسے لوگوں کا زمانہ، کیسے مردان حق کا زمانہ، سبحان اللہ، کیسے خالص عبادت اور بندگی والے لوگوں کا زمانہ، انتہائی سچا زمانہ۔ اس زمانے کے اندر آپ کی حیثیت، آپ کی شخصیت، آپ کی شخصیت کا اور آپ کی زندگی کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ آپ دنیاوی مال و دولت میں نقطہ کمال پر کھڑے ہیں،
پھر جب آپ اسے ٹھوکر مار دیتے ہیں پھر اللہ نے آپ کو روحانی دولت سے یوں مالا مال فرمایا کہ اس میں بھی آپ کا کوئی مد مقابل نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ عارضی دولت کو ٹھوکر مار دی اور اللہ کی محبت والی جو دائمی دولت تھی اس کو حاصل دائمی خزانے کو حاصل دائمی خزانے کو حاصل. اچھا ایک بات آپ دیکھیں بڑی کمال, میں تو اس بات پہ ان کے وقت پہ جو ہے بڑا رشک کہ ایک واسطہ صرف بیچ میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیضان مولا کائنات سے انہوں نے سمیٹا وہ فیضان منون آپ کو منتقل ہوا. یہ چونکہ آپ تابعی ہوئے تو یقیناً آپ کی کئی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی, آپ کی کئی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی ہوگی, لیکن جو فیض آپ نے پایا وہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پایا اور آپ سے فیض پایا اور وہ براہ راست حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ تھے. لہٰذا اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو سرچشمہ ولایت ہیں ان کا ایک واسطے سے فیض آپ کو مل رہا ہے, ولایت کا دری مولا کائنات سے, اور اس کا یوں اظہار ہو رہا ہے کہ پھر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 14 سلاسل طریقت آگے وجود میں آئے اور انہی 14 کی پھر آگے کئی فروع وجود میں آئیں. سبحان یعنی اللہ. جتنے سلاسل آج تک چل رہے ہیں وہ اس کی برانچز بنتی چلی گئیں. تو 14 سلاسل جو وجود میں آتے ہیں ان میں سے 5 سلاسل تو حضرت خواجہ عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آگے چلے, ٹھیک ہے, اور 9 سلاسل تصوف وہ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے آگے چلتے ہیں. یہ ذرا بتائیے اس کی جی میں نام لیتا ہوں. تو سب سے پہلا تو سلسلہ عجمیہ آپ ہی کے نام سے معروف ہو گیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا سلسلہ تیفوریہ وہ حضرت سلطان العارفین تیفور شامی جو مشہور ہوئے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے. تو آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ بھی حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے. اسی طرح حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ معروف نام ہے, آپ سے سقطیہ سلسلہ آگے شروع ہوا, بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ سے جا ملتا ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح حضرت معروف یعنی آگے جا کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سارا حضرت معروف کرخی ان کا سلسلہ بھی آپ سے جا کے ملتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا سلسلہ ان سے ملتا ہے. اسی طرح سلسلہ خواجہ اسحاق گازرونی جن سے آگے سلسلہ چلا گازرونیہ, تو وہ سلسلہ بھی حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ملتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ان کے بعد سلسلہ توسیہ حضرت خواجہ علاء الدین توسی رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف میں ایک بہت بڑا نام, وہ بھی سلسلہ آپ سے جا ملتا ہے. اسی طرح سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ سے فیض پایا. اسی طرح سلسلہ فردوسیہ حضرت نجم الدین کبرا, تو یہ جو خلیفہ تھے ابو نجیب فردوس رحمت اللہ تعالی علیہ کے, انہوں نے بھی فیض پایا. تو گویا 9 سلاسل طریقت نے براہ راست حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے طریقت کا فیض حاصل کیا. سبحان اللہ. تو دیکھیے کہ وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے جو فیض حضرت امام حسن بصری کو ملا, ٹھیک ہے, اور وہاں سے 14 سلاسل آگے چلتے ہیں, تو 14 میں سے 9 سلاسل حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واسطے سے آگے چلتے ہیں. اچھا اب ایک زندگی میں ایک یو ٹرن آتا ہے, میں اس یو ٹرن کی بات نہیں کر رہا جو نارملی یو ٹرن انسان کی زندگی میں آتا ہے, وہ بڑا کمال ہوتا ہے صاحب کہ انسان کو ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ اس کی آنکھیں کھول کے رکھ دیتا ہے, اس کا باطن جو ہے روشن کر کے رکھ دیتا ہے. آپ ہی دیکھیے آپ کی زندگی کے اندر ایک واقعہ ہوا, لیکن وہی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس کی مشیت تھی اور اس کی قدرت میں لکھا گیا کہ جی اللہ ہی کا بندہ ان کو ہونا ہے, تو وہ جو بکری والا واقعہ ہے اس کی سری والا واقعہ آپ دیکھیے اس نے زندگی کو جو ہے وہ یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا. وہ واقعہ بڑا کمال ہے صاحب توبہ کا, وہ ذرا بتائیے کیا ہوا کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. حضرت خواجہ حبیب عجمی جنہیں حبیب فارسی بھی کہا جاتا ہے اور حبیب بصری بھی کہا جاتا ہے,
اور اہل دل کے یہاں آپ کو حبیب مدنی بھی کہا جاتا ہے. اچھا چونکہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ میری زبان عجمی ہے لیکن میرا دل عربی ہے. عربی تو چونکہ جو اہل اسلام اور عشاق ہیں وہ روئے زمین پر کہیں بھی رہیں ان کا وطن اصلی مدینہ ہو. واہ 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 سبحان اس اللہ. نسبت سے یوں بھی کہا جاتا ہے. قبلہ مفتی صاحب نے آپ کے سلاسل کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا اور آپ کی ذات سے جو یہ فیض جاری ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے شیخ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی تھے اور مراد بھی تھے. واہ اچھا مراد بھی تھے. مراد بھی تھے. وہ کیسے؟ مراد ایسے تھے کہ ایسا مرید جس پر شیخ کو فخر ہو اور وہ ناز کرے اور اس سے ایسی انوار و تجلیات کا صدور و ظہور ہو کہ وہ اپنے شیخ کا کامل فیض پا رہا ہو تو اب وہ صرف مرید نہیں رہتا اپنے شیخ کی مراد بن جاتا ہے. واہ تو اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی. اس کے ساتھ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اگر وقتی طور پر کسی شخص میں کوئی ایسا عیب ہے کوئی ایسی کمی ہے تو اس کمی کی بنا پر اسے حقیر نہ جانا جائے. ہو سکتا ہے اس کے کسی امر پر اللہ اسے توفیق توبہ عطا فرمائے اور اس توبہ کے بعد وہ عام نہ رہے اخص الخواص بن جائے. واہ واہ واہ. جیسا کہ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ نے توبہ کی اور اس توبہ کے سبب اللہ نے آپ کو سید الاولیاء بنا دیا. آپ نے جیسا کہ بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا کہ آپ قرض دیا کرتے تھے اور اس پر نفع لیا کرتے تھے اور لوگوں کے گھروں پہ جا کے رقم وصول کیا کرتے تھے. ایک بار رقم وصول کرنے کے لیے کسی گھر پر گئے تو گھر میں جو شخص تھا وہ موجود نہ تھا. اس کی بیوی سے کہا میں اتنے دور سے آیا ہوں کچھ لیے بغیر تو واپس نہیں جاؤں گا. اس نے کہا گھر پہ آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک بھیڑ ذبح کی تھی اور وہ ہم نے تناول بھی کر لی تقسیم بھی کر لی صرف اس کی سیری موجود ہے. آپ نے فرمایا وہی دے دو. آپ نے لے لی گھر لے آئے. اور یہ قرض کے پیسوں کے بدلے میں نہیں لیا تھا جو نفع لیتے تھے اس کے اوپر لیا تھا. آپ لے کر آ گئے اپنی زوجہ کو دے دیا اور کہا اسے بناؤ. اس نے بنانا شروع کر دیا اور اسی اسنا میں ایک فقیر آ گیا دروازے پر. اس نے سوال کیا سائل نے. آپ نے اسے جا کے کہا کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے اور جو ہے اگر وہ ہم تمہیں دے دیں گے تو ہم فقیر ہو جائیں گے اور تمہیں اگر وہ دے بھی دیں گے تو تم کون سے مالدار ہو جاؤ گے. اپنا کام کرو. تو بہرحال وہ روانہ ہو گیا. آپ کی زوجہ گئی اس نے ہنڈیا دیکھی تو جس ہنڈیا میں وہ بھیڑ کی سیری بنائی جا رہی تھی وہ پوری خون سے بھری ہوئی. اللہ. جب اس نے اس حال کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ جو عمل کرتے ہیں شاید یہ اس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے کہ یہ معاملہ ہوا. اس بات سے آپ کے دل پر چوٹ لگ گئی. وہ ایک لمحہ تھا کہ آپ کے دل پر چوٹ لگ گئی. لگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چوٹ بہت زور سے لگتی ہے بعض اوقات پہلی چوٹ ہلکی لگتی ہے دوسری چوٹ اس سے زیادہ تیز لگتی ہے. یہاں پر ہلکی چوٹ لگی. آپ کو بھی خیال آیا اور آپ نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ اب میں قرض پر نفع نہیں لوں گا. گھر سے روانہ ہو گئے اس ارادے سے کہ میں صرف ان لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں کہوں کہ میری جو اصل رقم ہے وہ دے دو نفع نہیں چاہیے. چوٹ تو لگی ہوئی تھی آپ جا رہے تھے بچوں کے پاس سے گزرے. اب دیکھیں اللہ تعالی راہیں خود بناتا ہے. یہ اللہ کے بڑے محبوب ہوتے ہیں. انہیں اسباب بھی عطا فرماتا ہے راستہ بھی عطا فرماتا ہے اور منزل مقصود تک بھی پہنچا دیتا ہے. بچوں کے پاس سے گزرے تو بچے کھیل رہے تھے چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ یہ گزر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے قدموں سے اڑنے والی گرد ہم پر پڑ جائے اور اس عمل کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست آ جائے. آپ نے یہ بات سنی. پہلے چوٹ لگی ہوئی تھی اب اور زور سے لگ گئی اور اب ارادہ کیا کہ جو اصل رقم ہے وہ بھی نہیں لیتا. اور جن کے پاس وصولی کے لیے جا رہے تھے ان کے پاس نہ گئے بلکہ جہاں سے روحانی حصہ وصول ہونا تھا خواجہ حسن بصری ان کے سبحان اللہ نے وہاں پہ پہنچا دیا. ان کے پاس گئے سارا معاملہ ذکر کیا ان کے ہاتھ پر توبہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور انہوں نے پھر آپ کی روحانیت کے سلسلے کو شروع کیا. پھر آپ وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ فضل خداوندی ہے کہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور پھر انہی بچوں کے پاس سے گزرے. جاتے ہوئے جو بچوں نے جملہ کہا تھا وہ بھی سنا دل پر لگا تو خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے توبہ کر کے لوٹے تو بچے کھیل رہے تھے. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی گرد حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ پر پڑ جائے اور اللہ ہمیں گناہگاروں میں لکھ دے. بس یہ جملہ جب انہوں نے کہا تو آپ نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا ابھی توبہ کی اور تو نے مجھے اتنی عزت و تکریم اور اتنی رسپیکٹ عطا فرما دی. اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ واپس لوٹے اور دریائے فرات کے کنارے آپ نے اپنی ایک کٹیا بنا لی اور پھر وہیں سے وہ انوار و تجلیات کا ظہور اور صدور ہوا اور آپ کی توبہ ایک مشعل
اعمال راہ بن گئی. آج جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے گناہ کی وجہ سے اسے مردود سمجھ رہے ہوں اور اس کی توبہ اسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا چکی ہوں, کیونکہ توبہ سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اگر توبہ حبیب اجمی جیسی ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس تائب کو اپنی بارگاہ کا مقبول بندہ بنا دیتا ہے. اب دیکھیں نا اس میں ایک اور بات جو میں بھی سوچ رہا تھا جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ اسی تسلسل میں جب آپ ظاہر جا رہے تھے تو ایک شخص جس کو آپ قرض پہ مطلب رقم دیا کرتے تھے تو نارملی جو لوگ ہوتے تھے وہ آپ کو دیکھ کے بھاگ جایا کرتے تھے, تو وہ بھی بھاگنے لگا. تو آپ نے فرمایا ٹھہر جا, آج تو مت بھاگ, آج تو مجھے تجھ سے بھاگنا چاہیے, تو مجھ سے مت بھاگ. ڈاکٹر صاحب یہ جو عبادات کا آپ کا معاملہ تھا, اب دیکھیں وہی بات ہے کہ زندگی کے اندر اتنا بڑا جو ہے یو ٹرن آیا, اتنی بڑی تبدیلی آئی, اور پھر عبادات آپ کی ایسی, اور پھر قرآن سے آپ کی محبت ایسی, اور پھر وہی بات ہے کہ اجمی ہونے کے باوجود مطلب اس وقت اگر آپ کو ہم کو آ کے کوئی یہ کہہ دے کہ جی ایتھنٹک ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ آپ مقبول ہو چکے ہیں, تو میرے خیال ہے جینے کو یہ جملہ ہی کافی ہے, یہ جملہ ہی کافی ہے. کجا اس کے کہ جن کو بشارتوں پہ بشارتیں مل رہی ہوں کہ جن کی قرات جو ہے وہاں قبول ہو رہی ہو, سوچئے ذرا تو مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. اور پھر آپ ایک اور بات جو بڑی خاص میں سوال میں کرنا چاہتا ہوں, یہ بڑی ایک سمجھ لیجئے کہ کسی استاد کے لیے بہت ہی باعث فخر بات ہوتی ہے کہ میرا شاگرد جو ہے وہ بلندی میں سب تک پہنچ گیا. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا مقام خواب میں دکھایا جا رہا ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہر ایک شخص کی زندگی میں تو نہیں لیکن کئی لوگوں کی زندگیوں میں ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں, اور وہ جو ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر انسان کی زندگی کو یکسر بدل دیتے ہیں. ابھی جیسے ذکر ہوا کہ ایک دم آپ کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آئی اور رخ بدل گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جن کی صحبت آپ نے اختیار کی اس ٹرننگ پوائنٹ کے بعد انہوں نے ان منازل کو طے کرنا نہایت آسان بنا دیا. تو آپ دیکھیے کہ دریائے فرات کا ذکر ہوا اور وہاں پر ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا, وہاں پر اپنی یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت سے لو لگانے کی کوشش کی, مسجد آپ نے خود بنوائی اور اس کے اندر پھر آپ نے یکسوئی کے ساتھ کیا. لیکن اب جو توجہ طلب بات ہے جنید بھائی وہ یہ ہے کہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں اعتراض کہ صوفیاء کرام کی زندگی نہ سنت کے مطابق ہوتی ہے نہ صحابہ کرام سے اس کی کوئی مثال ہے. اور میں آپ کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ آپ کی زندگی دن میں علم کی خدمت, علم حاصل کرنے میں گزرتی تھی اور رات کو عبادت کے اندر گزرتی. سبحان اللہ. اور اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسے گزرتی تھی کہ رات کو وہ بھی عبادت کرتے تھے اور دن میں وہ جہاد کرتے. تو اب آپ دیکھیے ایک لحاظ سے کچھ آپ کو مماثلت نظر آ رہی ہے کہ صوفیاء کبھی نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ قرآن کریم کی روح کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں, اور پھر وہ سنتیں جو کہ صحابہ کرام نے حضور سے سیکھی ان کے مطابق اپنی زندگی کو اچھا وہاں آپ دیکھیں نا وہاں مختلف رنگ تھے نا, وہاں جہاد بالسیف بھی تھا, جہاد بالمال بھی تھا, جہاد بالعلم بھی تھا, یہ سارے رنگ صوفیاء میں نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک, یہ سب چیزیں. اچھا اب دیکھیے اگر ہم نے علم کی خدمت دیکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ قرآن کریم سے فیض اور قرآن کریم سے معانی کا اکتساب اور اپنی ذات پر اس کو منطبق کرنا, تو آپ خوب توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے. جب وہ تلاوت ہوتی تو چونکہ عربی زبان ہے اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے, فارس سے ہے, تو عجمی کہلاتے تھے عربوں کے ہاں وہ عجمی. لیکن یہ ڈیروگیٹری سینس نہیں ہے, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ بھائی آج سے کسی کی یہ تفریق نہیں کہ کوئی عربی ہے, یہ ڈیروگیٹری سینس نہیں تھا بلکہ یہ وہ سینس تھا جسے آپ کہتے ہیں محبت کا سینس. اور پھر یہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ قرآن کریم تو عربی میں ہے, آپ عجمی ہیں, تو یہ زار و قطار رونا, یہ رقت طاری کرنا, یہ تو اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ اس کلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں, یعنی آپ سمجھ سکیں اس کو, اور اس کی یعنی اس کی نہ صرف رعایت بلکہ اس کے وہ معانی جو کہ دل کے اوپر اثر انداز ہو, اس کے لیے یہ ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ زبان, اور زبان سے مراد کیا ہے, میرا ظاہر, میری پیدائش یہ شاید عجمی ہو لیکن میرا دل عربی ہے. یعنی حضرت خواجہ حسن بصری نے میرا تعلق ایسی ذات سے جوڑ دیا ہے کہ اب میں اس کے کلام کو اس کے اندر داخل ہو کر اس کی حساسیت, اس کی گہرائی, اس کی گہرائی کو محسوس کرتا ہوں, تو پھر یہ کیفیات میرے اوپر. اچھا آپ ایک بات دیکھیے, بات اس لیے بھی بڑی ہوتی ہے,
آج بہت آسان سی عام سی مثال، آج آپ دیکھ لیجیے، ہم تو ظاہر ہے مطلب اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، یہ ظاہر جو مقامی زبانیں ہیں ہماری، لیکن جب بھی تلاوت کلام پاک ہوتی ہے ہم میں سے مور دین 99% لوگوں کو عربک نہیں آتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہاں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں اشک جو ہے بہتے چلے جاتے ہیں۔ اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا جو ایک تو خاص طور پہ آپ کے توکل کی بڑی مثال دی جاتی ہے، انتہائی کامل یقین اللہ کی بارگاہ پہ، اور دیکھیے کہ بے نیازی کا عالم ایسا کہ پھر آپ کسی اور طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ دوسرا، سچائی آپ کی جو ایک خاص وصف، زہد و تقوی آپ کا یوں سمجھ لیجئے کہ چولا، اور خوف خدا آپ کی قبا تھی جس کو ہر وقت آپ پہنے رہتے تھے، بتائیے ذرا۔ دیکھیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، یہ بات بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ صوفیاء کرام کی جو زندگیاں تھیں، اولیاء کرام کی جو زندگیاں تھیں، وہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کی کامل آئینہ داری کرتی۔ واہ، پرتاؤ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ بھی صوفیاء کرام ہوں اور وہ شریعت کے ظاہری احکام سے دور ہوں یا عبادات سے دور ہوں۔ ٹھیک، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے زمانے کے اندر کچھ لوگ کلیم کرتے ہوں اپنے آپ کو صوفیاء کے نقش قدم پر چلنے والا، اور ان کی زندگی میں عمل کی پرفیکشن نظر نہ آئے، تو آپ اس کو اٹھا کے تو ان سابقین پر، اولیاء پر، متقدمین پر، صوفیاء پر ہرگز چسپاں نہ کریں۔ قطع کلام کی معذرت، وہ ہوا بھی نا کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، دونوں آپس میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ تشریف لے جا رہے تھے، سوال کیا تھا نا، ذرا بتائیے نا وہ کیا ہوا، اس سے بڑی شریعت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ چلو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ ہاں یہیں سے کریں۔ تو حضرت امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آپ چونکہ استاد شاگرد تھے، امام شافعی استاد تھے، تو آپ ایک جگہ بیٹھے تھے، تو حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے استاد سے عرض کی کہ آج میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور یہ سوال پوچھنے کا ایک کلچر تھا، یہ کوئی تنقید یا اعتراض کی بات نہیں، ٹھیک، سوال پوچھنا ایک کلچر تھا، وہ علم کو کریدتے تھے، تلاش کرتے تھے، اور لوگوں کو ایویلویٹ بھی کرتے تھے، اور یہ ضروری تھا کہ علم کا کلچر پروموٹ کرنے کے لیے ضروری تھا۔ تو انہوں نے کہا سوال پوچھتے ہیں، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں منع فرمایا یہ اور دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ سوال نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ خیر جو ہی وہ سامنے آئے انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا بتائیں کہ ایک آدمی کی ایک نماز رہ گئی، 4 نمازیں اس نے پڑھی دن کی، اور ایک نماز اس کی رہ گئی، اب اسے یاد نہیں ہے وہ کون سی، میری کون سی نماز رہ گئی، تو اب وہ کون سی نماز قضا کرے؟ جواب کیسا سبحان اللہ، جواب کیسا؟ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہ 5 نمازیں پڑھے، وہ اتنی غافل کیوں ہوا کہ ایک تو اس نے نماز چھوڑی، اب اسے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کون سی نماز چھوڑی، تو جو اس قدر غافل رہا اللہ کی عبادت اور بندگی سے، اسے تو 5 دوبارہ پڑھنی یعنی اس غفلت کا جو ہے سد باب یہ کہ 5 نمازیں ادا کرنی، کیونکہ اس نے جو 4 نمازیں ادا کیں، اب انہیں وہ بھی تو یاد نہیں ہے نا کہ 4 کون سی ادا کیں، تو جب ان 4 کا تعین انہیں محفوظ نہیں ذہن کے اندر، تو اس کا مطلب وہ بھی غفلت میں۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے تمہیں بتایا تھا یہ اور دنیا کے لوگ، لہٰذا تو یہ صوفیاء صاحب عمل لوگ ہوتے تھے، آقا علیہ السلام کی سیرت کا کامل آئینہ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا توکل بہت معروف ہے، اور آپ کے توکل کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا جب آپ نے سب کچھ اپنا مال و متاع لٹا دیا اللہ کی راہ میں، تو گھر میں کبھی فاقے بھی ہوتے تھے، تو آپ کی زوجہ نے آٹا گوندھ کے رکھا، اور وہ باہر لکڑی لینے گئیں، بھئی یہ جلاتے ہیں پکاتے ہیں، تو واپس آئیں تو دیکھا کہ آٹا موجود نہیں، کیا خوبصورت پوچھا کدھر ہے، تو آپ نے اب فرمایا کیا، آپ نے فرمایا کہ وہ میں نے کسی کو دے دیا ہے پکانے کے لیے، اچھا ٹھیک ہے، تو اب آپ نے ایک استعارتاً فرمایا پکانے کے لیے دے دیا ہے، تو جو لے گیا ہے وہ بھی پکائے گا اور کھائے گا، بالکل۔ تو چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کھانا پکایا کھانا بھی، سالن بھی، کوئی آیا اور آپ کے دروازے پہ آ کے آپ نے فرمایا یہ دیکھو اتنی دیر کی قربانی تھی، اللہ نے وہ کھانا بھی پکا ہوا واپس کیا، سبحان اللہ، اور سالن کے ساتھ اللہ نے واپس کیا کہنا، سبحان اللہ۔ صاحب آپ کی سخاوت کے بارے میں خاص طور پہ، اور آپ دیکھیں نا، یعنی اتنے مالدار کہ آپ نے اپنا سب مال اللہ کی راہ میں جو ہے
وہ نچھاور کر دیا. پھر ایک واقعہ بڑا زبردست ملتا ہے, یعنی آپ صرف خود نیکیوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے, لوگوں کو جو ہے وہ بہانے سے نیکیوں پہ لگاتے تھے. خاص طور پہ وہ جو 10,000 درہم والا واقعہ ہے, ایک شخص آپ کو دیکھے گیا گھر خریدنے کے لیے کہ جی میں جا رہا ہوں حج بیت اللہ کے لیے, واپس لوٹوں تو میرا گھر خرید لیجیے گا. کہاں گھر خرید لیا تھا آپ نے, ذرا بتائیے ہوا کیا تھا وہ؟ دیکھیں, جب ہم اہل دل کو, متوکلین کو, صوفیاء کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کے کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جنید بھائی کہ جو ہمیں بڑا حیران کر دیتے ہیں, اور جس سے ان کی عظمت و شان کا بھی ظہور ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں کیا مقام حاصل ہے, اور اس کے اثرات اور اس کی برکات لوگوں پر نظر بھی آتی ہیں. معاملہ یہ تھا کہ خراسان سے ایک شخص بصرہ آیا, اور وہ حبیب اجمی رحمہ اللہ کو جانتا تھا کہ بڑے ولی شخص ہیں. اس نے 10,000 درہم آپ کو بطور امانت دیے اور کہا کہ آپ میرے لیے ایک گھر خرید دیجئے تاکہ جب میں مکہ سے واپس آؤں تو اس گھر میں رہائش اختیار کر سکوں. وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو بصرہ میں قحط آ گیا اور آٹے کی کمی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑا. شدید قحط تھا. شدید قحط تھا. اب آپ کے پاس 10,000 درہم جو امانتاً تھے وہ موجود تھے. آپ نے ان پیسوں سے آٹا خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا. تقسیم کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کہ یہ جو پیسے آپ کے پاس, چونکہ لوگ تو جانتے تھے کہ آپ نے تو اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے اور یہ امانت کے پیسے تھے, تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ یہ تو آپ کے پاس امانت کے پیسے تھے. اب جب وہ شخص لوٹے گا اور آپ سے تقاضا کرے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ نے گھر خریدنا تھا. آپ نے فرمایا میں نے گھر خرید لیا ہے اس کے لیے, اور وہ گھر میں نے اس زمین پر نہیں اللہ کی جنت میں خریدا ہے. میں اسے بتا دوں گا, اگر وہ گھر لینا چاہے تو ٹھیک, اور اگر وہ یہاں پر گھر لینا چاہے گا یا پیسوں کا تقاضا کرے گا تو میں 10,000 درہم اسے لوٹا دوں گا. وہ شخص لوٹ آیا. وہ بھی بڑا, آپ دیکھیں کہ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ جب آپ اولیاء کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ کو رنگ دیتا ہے. وہ بڑا چاہنے والا تھا, محب تھا. وہ لوٹ کر آیا اور اس نے تقاضا کیا اور کہا میرا گھر کہاں ہے جو آپ نے خریدنا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک گھر خریدا ہے, اور وہ گھر میں نے محلات کے ساتھ, نہر کے ساتھ اور باغات کے ساتھ خریدا ہے. پورا نقشہ آپ نے پورا کھینچا, پورا بتایا. تو اس نے کہا کہ میں اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں, ساری ایمینٹیز اس کے ساتھ جتنی سب بتائیں. اس نے کہا میں اس گھر میں رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے وہ گھر یہاں نہیں جنت میں خریدا ہے. اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی, چونکہ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے, اور یہ اللہ کی شان اور اللہ کا فضل ہوتا ہے اپنے بندوں پر, اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ ساری دنیا ان کے قدموں پر قربان کر دیں اور ان کی رضا کو حاصل کر لیں تو رب راضی ہو جائے گا. تو اس نے کہا, بڑا خوش ہوا. اس کی زوجہ بھی بڑی خوش نصیب تھی. اس نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے, حبیب اجمی سے کہیے کہ یہ ہمیں دستاویز لکھ کر دے دیں کہ جنت میں آپ کو گھر دے دیا ہے. اب آپ نے وہاں پر ایک تحریر لکھی. تحریر کا عنوان یہ تھا کہ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, حبیب اجمی کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں محلات, نہروں اور باغات کے ساتھ جو گھر خریدا گیا اس گھر کی یہ دستاویز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب اجمی کے زمان کو ادا کر دے. 10,000 درہم کا زمان تھا وہ ادا فرما دے. وہ وثیقہ جو ہے وہ دستاویز اس کو دے دی. اب وہ کتنا خوش نصیب تھا, اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دے. کفن میں رکھ دی گئی. اس کا انتقال ہو گیا. اگلی صبح لوگوں نے قبر پر دیکھا تو ایک رقعہ رکھا تھا. اچھا, وہ کیا؟ اور وہ رقعہ اٹھا کر حبیب اجمی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا تھا. اب اس پر جو لکھا تھا یہ تھا کہ حبیب اجمی نے جو گھر فلاں بن فلاں کے لیے خریدا تھا یہ اللہ کی طرف سے اس کا براءت نامہ ہے. سبحان اللہ. کہ آپ بری ہو گئے کہ آپ نے اللہ کے ذمہ کرم پر دیا تھا تو اللہ نے وہ مکان فلاں بن فلاں کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اب آپ کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ براءت نامہ آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ اسے پڑھا کرتے تھے, رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے براءت نامہ ہے. تو اب آپ دیکھیں جنید بھائی کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کو کیا شان عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے بھروسے اللہ کی مخلوق کے لیے 10,000 درہم خرچ کرتے ہیں, اور اس امید واثق کے ساتھ کہ اللہ جنت میں گھر عطا فرمائے گا, اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. اور یہ شان ان اولیاء اللہ کو اللہ. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی کچھ کیفیات تاریخ میں آتی ہیں. وہ کیفیت جس کے اندر خوف قبر ہے, خوف حشر ہے, یعنی اس درجہ بلندی کے باوجود بھی عالم کیا تھا.
دو باتیں اس میں، ایک تو یہ کہ وہ کیفیات ذرا بتائیے، دوسرا یہ کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح توبۃ النصوح کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا جو کرکس ہے وہ توبہ ہے اور توبۃ النصوح ہے، ہمیں کس طرح سے اس کو اختیار کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جنید بھائی آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے. ایک آپ کی زندگی میں قول ہے، میں اس کو اس سے آغاز کروں گا. آپ نے فرمایا کہ جس کو تجھ سے خوشی نہ ملے اسے کسی سے خوشی نہ ملے. یعنی جو تیری ذات سے خوش نہ ہو وہ دنیا میں کسی بھی چیز مل جائے اس کو خوشی نصیب نہ. پھر فرمایا جس کو تجھ سے محبت نہ ہو اسے پھر کسی سے بھی اس کو محبت نہیں کرنی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ توجہ اور یکسوئی حضرت حبیب اعجمی کی کیا ہے کہ صرف اور صرف آپ کا اٹھنا بیٹھنا، توجہ یکسوئی کا مرکز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. یہ صوفیاء کی تربیت بھی ہے، آپ کی زندگی کا حاصل بھی ہے، اور یہ بنیادی طور پر ہمیں سیکھنا ہے. اب یعنی انتقال کے وقت وہ کیفیات کتنی بڑھ گئی ہوں گی کہ جب آپ کی زندگی میں وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جس میں آپ نے توبہ کرنے کے بعد مکمل یکسوئی کے ساتھ زندگی کی ایک خاص منزل کو طے کیا، تو انتقال سے قبل وہ کیفیات جو تذکرہ نگاروں نے دیکھی محسوس کی اس میں بہت زیادہ ایک کثرت تھی. اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی خود احتسابی. چونکہ مدرسہ بصرہ کی یہ خاص بات ہے جس میں محاسبہ بہت اہم ہے. یعنی کام کوئی بھی آپ کرنے سے پہلے کہ اللہ رب العزت کے ہاں میں کیا جواب دوں گا، کام کرنے کے بعد کہ کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا. یہ کیفیات اس مدرسے کی شناخت ہے. اب جب آپ یہ وقت قریب آتا ہے تو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اب حاضری کا وقت ہے اور ساری زندگی میں نے گزار لی. اب ایک ایسے سفر پر میں روانہ ہونے جا رہا ہوں کہ جہاں پر اب واپسی نہیں ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے. اور اس سفر کا تجربہ مجھے پہلی دفعہ ہونے والا ہے، اور اس سفر کا جو توشہ ہے وہ بھی ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خود احتسابی کی کیفیت ہے کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے پیش آؤں. آپ اس کیفیت کو جنید بھائی محسوس کریں اور ناظرین بھی، کہ صوفیاء نے جس آیت مبارکہ کو سب سے زیادہ اپنی یعنی اصلاح کے لیے استعمال کیا وہ تھی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں یعنی اللہ رب العزت کتنے قریب ہے ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اب آپ نے اس بارگاہ میں پیش ہونا ہے جو آپ کے دل کا حال، آپ کی نیتیں ہر شے جانتا ہے. تو آپ کی کیفیت کیا ہو؟ پھر اس کے مزید آگے بڑھیے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے میں پیش ہوں گا تو پیش ہوتے ہوئے میرا احساس کیا ہوگا کہ فرمایا کہ کیا کوئی ایسی تسبیح ممکن نہیں تھی کہ جس میں شیطان کا شائبہ تک نہ ہو. یعنی اخلاص کی انتہا اور پیورٹی. آپ دیکھیے کہ تسبیح کیسی ہونی چاہیے کہ جس میں اللہ رب العزت ہی مقصود ہو. تو یہ وہ کیفیات تھیں. چنانچہ یعنی پھر آپ کا تقریباً 126 ہجری میں وصال ہوتا ہے، اور وصال جو ہے اس کے بعد پھر آپ کا مزار مبارک وہاں پر بصرہ میں. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. دشمن کے شر سے حفاظت. روزانہ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورہ ہمزہ کی تلاوت کا معمول بنانے سے انسان اپنے دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے. حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آپ کی خدمت پر معمور فرما دے.